حدیث پاک میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، ایک سائل نے آ کر، حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ میں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الوالدین فقال للسائل ہما جنتک ونارک او کما قال۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، اس نے آ کے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے حقوق کیا ہے، یا والدین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ والدین کی نسبت سوال کیا، اس پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سائل کو جواب دیا، والدین کی نسبت سوال کرنے والے ہما جنتوں کا ونارک، وہ تمہاری جنت بھی وہی ہے، تمہاری دوزخ بھی وہی، جنت بھی تمہاری وہی ہے اور دوزخ بھی تمہاری۔ کیسے کہ خدمت کرو گے تو وہ تمہیں جنت کا باعث بن جائیں گے، اور خدمت ترک کر دو گے، دکھ دو گے تو دوزخ کا باعث بن جائیں گے۔ اب بتائیے اس میں نماز، روزے اور باقی نفلی عبادتوں کے ذکر کہاں رہے؟ اس حدیث پاک پر اگر کنسنٹریٹ کریں تو پتہ چلا کہ ایک شخص ویسے پوری پنجگانہ نمازیں ادا کرنے والا، روزے رکھنے والا، حج ہر سال کرے، نفلی حج کرے، عمرے کرے، کثرت سے صدقہ خیرات کرے، عالم ہو، عامل ہو، ہر نفلی نیکی اس کے اندر موجود ہو، مگر ماں باپ کا گستاخ، خدا نہ خواستہ ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو، ماں باپ کا دل دکھی کرتا ہو، تو یہ حدیث پاک بتاتی ہے ہما جنتوں کا ونارک، اس کی ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گی، وہ ان ساری عبادتوں کے باوجود دوزخ میں دھکیل دیا۔ اسلام کا جو نظام ہے اس کے احکام آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، یعنی ریسیپروکلی ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہے، آپس میں مربوط ہے۔ یعنی آپ 9 جز کریں اور 10واں جز جو اہم ترین جز ہے وہ چھوڑ دیں اور کلیم کریں کہ 9 اجزاء کی بنا پر بخشش ہو جائے، نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے ہو جاؤ، مذاق نہ بڑھاؤ کہ کچھ کو مان لو کچھ کو چھوڑ دو۔ یہ جو پک اینڈ چوز ہے اسلام کے اندر مقبول نہیں۔ تو اسلام جو ہمیں زندگی عطا کرتا ہے وہ ایک ٹوٹیلٹی ہے، وہ ایک کلیت ہے، وہ ایک وحدت ہے جسے مختلف اجزاء میں منقسم نہیں کیا جا سکتا، اسے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ٹکڑے کر دیا جائے تو پھر تو کوئی شخص مسجد کے انسان کے اعتبار سے بہتر ہو، کوئی گھر کے انسان کے اعتبار سے بہتر ہو، کوئی بطور شوہر کے بہتر ہو، کوئی بطور باپ کے بہتر ہو، کوئی بطور اولاد کے بہتر ہو، مگر تاجر کے طور پہ بے ایمان ہو، بددیانت ہو، ملازم کے طور پہ راشی بددیانت ہو، کوئی مسجدوں کے حقوق ادا نہ کرے، کوئی اللہ کے حقوق کا تارک ہو، کوئی سوسائٹی کے حقوق کا تارک، تو پھر تو ہر کوئی ایک جز پکڑے اور سیدھا جنت میں چلا جائے۔ تو اسلام کا جو تصور ہے دین کل ہونے کا وہ تو سارا معدوم ہو جائے۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات من حیث المجموع، من حیث الکل قبول ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہما جنتک، اگر تو ان کی خدمت کرے تو تمہیں جنت میں لے جانے والا، ونارک، اور ان کی خدمت ترک کر دے، بے ادبی گستاخی کا مرتکب ہو تو تیری ساری نیکیوں کے باوجود وہ بے ادبی گستاخی اور انہیں دکھ دینا تمہاری دوزخ کا باعث ہو۔ ایک اور مقام پر صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث آتا ہے، ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا، فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، آقا اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ یہ حدیث قابل توجہ، اللہ کو سب سے بڑھ کر کس عمل سے محبت ہے؟ یہ سوال کیا۔ اس پر آقا نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا، اللہ کا محبوب ترین عمل نماز اپنے وقت پر ادا کرنا، محض ادا کرنا نہیں، اپنے صحیح وقت پر ادا کرنا تاکہ صحیح اہتمام قائم رہے۔ اس نے عرض کیا ثم ایون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، نماز وقت پر ادا کرنے کے بعد اب اس ساری کائنات میں اللہ کا محبوب ترین عمل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا بر الوالدین، اللہ کی نماز کے بعد پھر ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب عمل والدین کے ساتھ خدمت و اطاعت، والدین سے نیکی کے ساتھ پیش آنا، بر الوالدین۔ اس نے عرض کیا ثم ایون، آقا اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، والدین کی خدمت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں تیسرے درجے کا مقبول عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت جہاد سے بھی بولیے افضل ہے، کہ فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسان، یعنی اللہ نے پہلا درجہ اپنی عبادت کا رکھا، عقیدہ توحید کا رکھا، اپنی عبادت و پرستش کا رکھا، اپنی بندگی اور طاعت کا رکھا، اور اپنی عبادت کے بعد دوسرا درجہ معاملات کے اندر والدین کی خدمت، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے تک کو والدین کی خدمت کے بعد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اس قدر کثرت کے ساتھ والدین کی خدمت کی فضیلت بیان کر جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا آقا مجھے اجازت دیجئے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، اجازت دیجئے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ اندازہ فرما لیں کتنی بڑی نیک خواہش ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ آرزو ہو تو کوئی امکان ہے اس بات کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو منع فرما دے؟ ظاہراً کوئی امکان ہے کہ منع فرما دے؟ نہیں۔ عرض کیا حضور میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، اجازت دیجئے۔ اس پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین ہیں؟ کیا تمہارے والدین ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں زندہ ہیں، جی ہاں زندہ ہیں۔ فرمایا فرج الی والدیک واحسن صحبتہما وفی روایۃ ففیہما فجاہد۔ فرمایا جہاد کی اجازت لینے والے لوٹ جا اپنے والدین کی طرف، ان کی خدمت کر، ان کی طاعت بجا لا، یہی تیرا جہاد۔ ففیہما فجاہد، جا ان کی خدمت اور صحبت بجا لا، بس اسی میں تو جہاد کر، والدین کی خدمت میں جہاد کر، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کیونکہ جو اس جہاد سے فارغ ہو چکا ہو اسے اس دوسرے جہاد پر جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد ہے، بعد میں وہاں جانے کی اجازت۔ فرمایا احسن صحبتہما، اپنے والدین کی طرف پلٹ جا، ان کی خدمت بجا لا۔